یقین کرے تو ہو جاتی ہے. اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اور جی نہیں، وہ مطلب بڑے بوڑھے بھی اس طرح بولتے تھے نا، جیسے میری امی وہ چیز بولتی تھی نا، وہی چیز میرے اندر آئی ہے کہ مطلب گڑیا جیسے آپ کی امی یقین کر لیتی جی جی شاید ایسا ہو سکتا ہے. اچھا یہ روٹی پلٹنے کا ہوتا ہے کہ جو بندہ روٹی بنا رہا ہو، جس نے اگر روٹی ڈالی ہو تو اسے کہتے ہیں وہی پلٹے، کوئی اور نہ پلٹے. وہ کہتے ہیں جی کہ دل پلٹ جاتے ہیں. یہ ہم نے بھی بڑا سنا ہے کہ نہیں 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 وہ جو پکا رہا ہے نا وہی پلٹے گا. جواب لیں گے. ایک کال بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، نوید ہے راولپنڈی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی نوید بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں میڈم یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میری شادی کو تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں نا شادی کو. جی تو ہماری زندگی بڑی اچھی جا رہی ہے، بہت اچھی لائف جا رہی ہے. اور ہمارے بچے جو 3 سے 4 مہینے کو ہو جاتے ہیں تو بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریگنینسی میں وہ جو بیبی ایکسپائر ہو جاتا ہے یا بیبی پیدا ہو کے ایکسپائر ہو جاتا ہے؟ نہیں پریگنینسی میں ہو جاتا ہے. اچھا پریگنینسی میں. اچھا اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے، ٹیسٹ وغیرہ کیے، میری میسج کیے، میرے کیے. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. پھر پیروں کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ دے. وہ دعا کرتے تھے اور طبیعت ٹھیک ہو جاتی تھی، لیکن وہ بچوں والا سلسلہ وہ ایسے کرتی ہے کہ آخری کروا کر ڈاکٹر کھاتے ہیں. اچھے مہنگے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، لیکن وہ ادھر ادھر بھی کوئی بولتا ہے فلانے یار سے جو اسلام کرو یہ ہوتا ہے، یہ ادھر چلے گئے دعا مانگنے کے لیے، لیکن کوئی چلیں ٹھیک ہے نوید بھائی. جو میں سمجھ سکی ہوں کیونکہ لائن میں تھوڑی بہت ڈسٹورشن تھی اور آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ کے آ رہی تھی. پریشان ہے وہ. ان کی 7 سال شادی کو ہو گئے میں. بیگم جب کنسیو کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے دونوں میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں، لیکن وہ جو ان کا جو حمل ہے وہ زیادہ مہینے برقرار نہیں رہ پاتا، تو وہ اس وجہ سے پریشان ہے. تو کوئی ایسی دعا کچھ ایسا بتائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے آسان سا ایک وظیفہ ہے، یا خالقو یا بدیعو. یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے. خاتون بھی پڑھیں اور شوہر بھی پڑھیں، ڈیلی بیسس پر پڑھیں، اللہ سے دعا کریں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کھلا پڑے نہیں 70 مرتبہ پڑھنا ہے. 70 ٹائمز ایک دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیجئے، چاہے وہ عصر کا ہو، کسی بھی ایک نماز میں آپ وقت مقرر کر لیجئے. اچھا یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی دیتے ہیں اور اس کا بدلہ ضرور آپ کو دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل دے. یہ وقت انتہائی مشکل ہوتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو وہ ایک ٹراما میں بھی ہوتے ہیں. تو دعا کریں کہ اور کوشش بھی کریں کہ جتنا اپنی بیگم کو خوش رکھ سکتے ہیں اور احتیاط برتیں. کیا ان کے ڈاکٹر ان کو سجیسٹ کر رہی ہیں اس چیز پر عمل کیا جائے. ان کے کیس کی اگر ہم بات کریں نا تو یہاں پر ایک سوال ہے میرا، کیا آپ کی بیٹی کبھی بیمار نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ؟ وہ زندگی میں ایسی ہی بیمار ہوئی ہے جو بہت زبردست جیسا کہتے ہیں. اچھا ایک اور سوال ہے میرا، جس وقت ابایا آپ کا اس میں آیا بائک میں تو کیا اس پہ چین کور لگا ہوا تھا؟ نہیں لگا ہوا ہوگا، اسی لیے وہ آیا. بہت ساری چیزیں ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، یا اور پھر اگر دل پلٹنے کی بات کریں تو بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تو وہ روٹیاں پلٹنے یا الٹنے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم سے بھی بہت سارے لوگ نفرت کر جاتے ہیں، بہت سارے بہن بھائیوں میں نفرتیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے روٹی کے پلٹنے کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا ہے. یہاں پر میں اب ان کی ذمہ داری کیا ہے، چونکہ ان کی والدہ کے ذریعے سے ان کے اندر یہ چیز آئی ہے، اب بچی میں بھی منتقل ہو رہی ہے. کیونکہ وہ بچی بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے اب اپنی دوست سے کہا کہ نہیں اس راستے سے نہیں جانا ہے، ہم نے دوسرے راستے سے. اس چیز کو ختم کرنا ہے آپ نے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے، اس پر سخت ممانعت ہے. یہ ہم بہت ہلکا لیتے ہیں اس کو کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بدشگونی لے رہے ہیں، تو نہیں. حکم یہاں تک ہے کہ اگر کسی نے بدشگونی کی، یہ شرک کیا ہے خدا کے ساتھ. کیونکہ آپ اسے مؤثر حقیقی سمجھ رہے ہیں نا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلی جو ہے نا یہی ہے، یہ پاورفل ہے، اتنی پاورفل ہے کہ ہماری چیزیں چینج کر دے گی. ہاں تو یہ شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ممانعت کی ہے اس چیز کی. اور جو شرک کرتا ہے چاہے انجانے میں کرے جان کر کرے، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس چیزوں کے زیر اثر آتا ہے. اس کے لیے معافی بھی ضروری ہے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. اس کا کفارہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ ہمیں یہی بتایا ہے، اس کا کفارہ توکل ہوگا. اب آپ کہیں کہ توکل تو ہو ہی نہیں رہا، ہم کتنا ہی کوشش کر لیں، وہ بلی جب گزر جاتی ہے تبھی ایسا ہو جاتا ہے. آپ کے ذہن میں 100 مرتبہ یہ بات آئے نا کہ بلی کے گزرنے کی وجہ سے، تو ہر بار آپ یہ کہیں گے نہیں میرے خدا کی وجہ سے یہ ہوا ہے.
جو کچھ ہوتا ہے اس کے اشاروں کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کی اجازت کے بغیر کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بس یہ جو ہے نا, یہ چیز آپ نے اپنے اندر رکھنی ہے. یہ یاد رکھیں کہ جتنے لوگ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں, کہ بلی سے متاثر ہوتے ہیں, کتوں کی آواز سے, کووں کی آواز سے کہ مہمان آئیں گے نہیں آئیں گے, بیلن گر جائے گا تو مہمان آ جائیں گے, اس طرح کے جتنے لوگ اس طرح کا ذہن بناتے ہیں, پھر وہ اس کی نحوست میں آتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جب خدا کے ساتھ ایک طرح سے شرک کر رہے ہیں, شرک کی ایک قسم کو اپنا رہے ہیں, تو اس کے وبال تو آئے گا نا. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے, وہ جب بھی کوئی اچھی چیز پاتے تھے کہتے تھے یہ تو ہماری وجہ سے ہوا ہے, جو اچھی چیز پائی یہ تو ہماری وجہ سے ہوا ہے, کوئی بری چیز یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھائی ہوگی آپ کے اچھے اعمال, رب کی رحمت, اور اگر آزمائش بھی ہو سکتی ہے, بالکل آزمائش ہو سکتی ہے, نظر بد ہو سکتی ہے, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو جن چیزوں کا خاص تعلق دین کے ساتھ ہے, مثال کے طور پر نظر بد, نظر بد کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اخیر ایام میں, فتنے کے دور میں زیادہ تر اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں. اور آپ کھول کے, اور کیونکہ ٹائم بھی ایسے سوشل میڈیا کا ہر چیز آپ نے دکھانی ہوتی ہے, پھر وہاں نظر لگانے کے لیے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ نوید بھائی کی جو کال ہمارے ساتھ تھی, ذرا ان کے بارے میں, ان کی بیگم کے لیے پلیز کو دعا کے وظیفہ بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح کے جو جوڑے دیکھ رہے ہیں وہ عصر اور مغرب کے درمیان یا مصور یا باریو, یا مصور یا باریو آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اس کے علاوہ پورے دن میں چلتے اٹھتے بیٹھتے مرد اور عورت دونوں, یعنی میاں اور بیوی دونوں, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم کی تکرار کرتے رہیں. اگر ایسا گمان بھی ہوتا ہے, جس طرح لوگ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی آپ پہ جادو کرا دیا یا آپ پہ نظر بد کے معاملات ہیں, تو ہم نے بارہ بار اس پروگرام میں عرض کیا کہ آپ صبح اور شام 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد خصوصی طور پہ وہ عورتیں جو حاملہ ہوں, ان کے حمل ضائع ہو جاتے ہوں, وہ 41 مرتبہ صبح و شام پڑھ کر اپنے پیٹ کی طرف دم کر دیں, تو انشاءاللہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ جو بار بار ضائع ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. دوسری بات, اس طرح بہن نے بات کی تھی کہ بلی آ جاتی ہے, ابھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بلی کاٹ کی گئی اور بلی ہی ٹرک کے نیچے آ کے مر گئی, تو اب بندہ منحوس ہوا کہ اس کی وجہ سے بلی کی جان چلی گئی, چانسز اس کے زیادہ ہیں. ہاں, اب یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب جس کتے نے کاٹا وہی پاگل ہو گیا, وہ مر گیا. تو اب عجیب بات ہے بھائی, آپ یہ دیکھیں, آپ قرآن حدیث کے قریب آئیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ توکل اور یقین پر آئیں, آپ اللہ سبحانہ و تعالی قدرت کاملہ کی طرف آئیں. یقین مضبوط کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھیں. سورہ یاسین جو ہم بار بار کہتے ہیں, اگر سورہ یاسین کو پڑھیں گے, آپ سورہ ملک کو پڑھیں گے, ایک آیت پہ, اس کے بعد کیونکہ ٹائم ختم ہے, اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکن الرحمن, ہم سورہ ملک روزانہ پڑھتے ہیں, یہ ایک آیت ہے. اولم یروا, کیا تم اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ ہوائے بسیط میں اپنے پروں کھول دیتا؟ کون ہے جو ان کو گرنے نہیں دیتا؟ اللہ الرحمن. جب رحمان پرندے کو گرنے نہیں دیتا, تم تو حضور کی امت ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, تو یقین کامل کرو گے, اشرف المخلوقات, تم یقین کامل کرو گے, کبھی نہیں گرو گے بلکہ اٹھتے رہو گے, اور تم یقین کامل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو گے. علام صاحب جن کالج اس میں وظائف تو ماشاء اللہ انہوں نے بتا دی, انہوں نے بتا دی دعائیں, تو جتنی تاکہ وہ دعا یاد بھی تو رہے نا ان کو. جی تو اس میں بہترین عمل یہ ہوتا ہے, ہمارا صدقے کا تصور یہ ہے کہ جب کوئی چیز سامنے ہو تو اس کی سلامتی کے لیے, ٹھیک, ایسا نہیں ہوتا فقط جیسے ہی ان کو خبر ملے, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشخبری دی ہے, اسی دن سے اس کی ماں کا بھی اور ہونے والے اولاد کے لیے اسی وقت سے صدقہ نکالیں اس کا, کہ دنیا میں آنے تک اس کو پروالم جہاں بھی اس کی جگہ ہے میں اس کو محفوظ رکھے, سلامتی کے ساتھ دنیا میں آئے. اور اس میں یہ کہ اس نسبت سے ہر بت کو کوئی بھی ہرے رنگ کی سبزی جو ہے اس نیت سے صدقہ کرتے رہیں کی سلامتی کے لیے. تو ہمارا صدقہ تصور یہ ہے کہ جب آ جاتے ہیں تب تک نہیں, جو آ چکی روح بطن مادر میں اس کے لیے صدقہ دیں. صدقہ بہترین عمل ہے اس کی صحت و سلامتی کے لیے. بقیہ اوصاف انہوں نے بتائے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بقیہ معاملات جو ہیں جہاں تک ہمارے ساتھ بیٹھے ہاں جو ان کے جو معاملات ہیں میں نے عرض کیا, جیسے ماشاء اللہ انہوں نے بہت سی بات کہہ دی کہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی بھی پڑتی ہیں نا تمام چیزوں کو. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن صبح سے لے کے شام تک کے لیے
جو صبح سے لے کے عصر سے لے کے رات 11-12 سے سونے تک کے لیے ہم اپنے روٹین پہ تو دیکھیں نا ہم، ٹھیک ہے نا، ہم جسمانی معاملات جو ہیں ان کا تو علاج کر رہے ہیں، لیکن جو روحانی بیماریاں ہیں ان کا علاج نہیں کرتے ہم. بہت شکریہ آپ کا.